الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا انسانی تاریخ اور بالخصوص اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو حق و باطل کے مارکے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس مارکہ میں ایک طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر حق کے ساتھ حق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف یزید باطل کا ساتھ دیتے ہوئے باطل کے لیے لڑتے ہوئے ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا آپ نے ہزار زبانوں سے سنا ہوگا، لیکن واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے سبق کو ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں۔ آج اسی سبق کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والا جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ جو ہے وہ صبر و استقامت کا ایک پہاڑ ثابت ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اس کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا کنبہ یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، لیکن آپ کے پایہ استقلال میں ذرا بھر بھی جو ہے وہ لغزش نہیں آئی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم لازمی تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف دے کر، تھوڑی سی بھوک دے کر، تمہارے مال چھین کر، تمہاری جانوں کو چھین کر، اور تمہارے پیداوار تمہارے پھلوں کو چھین کر۔ لیکن آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ خوشخبری سنا دیجئے ان سارے حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے اپنے رب کی طرف سے، قالو تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کے لیے ہی ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک ہماری جانیں، ہمارے مال یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہمارے مالک ہمارے خالق کا ہے۔ یہ جب سب کچھ اسی کا ہے تو ہمیں بھی اور ہمارے مال کو، ہماری جانوں کو، ہماری اولاد کو، سب کو جو ہے وہ اسی مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو واقعہ کربلا سے پہلا جو ہے وہ سبق حاصل ہونے والا وہ یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ لٹا دے، اپنی جان خدا کی راہ میں لٹا دے، اپنا کنبہ جو ہے وہ خدا کی راہ میں لٹا دے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط اور قائم رہے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والا دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دینی حمیت اور دینی غیرت جو ہے وہ ہر وقت جاگتی رہنی چاہیے۔ انسان اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہوا دیکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہوا دیکھے، تو انسان کے اندر جو ہے وہ غیرت و حمیت جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک مقام پر جو ہے وہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی جابر حکمران کو دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو جو ہے وہ حرام کر رہا ہے، یا حرام کردہ چیزوں کو جو ہے وہ حلال سمجھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوف اور ظلم کو اور برائی کو جو ہے وہ رواج دے رہا ہے، لیکن جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، ایسے جابر حکمران کو
ایسے ظالم حکمران کو دیکھ رہا ہے اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا یا اپنی زبان سے جو ہے وہ اس جابر حکمران کو، اس ظالم حکمران کو اس کے ظلم سے نہیں روکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ٹھکانہ اس ظالم اور جابر حکمران کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا ٹھکانہ بھی اسی جابر حکمران کے ساتھ بنا دے گا کہ جو طاقت اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس ظالم کو جو ہے وہ اس کے ظلم سے نہ روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں یزیدیوں کے سارے کرتوت دیکھ چکا ہوں، اب میرا جو ہے یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ میرے نانا کے دین کی ذمہ داری ہے، لہٰذا میں اگر کسی ایسے شخص کو دیکھوں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے خلاف نکلنا سب سے پہلے جو ہے وہ میرا حق بنتا ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واقعہ کربلا سے جو ہمیں ایک خاص سبق دیا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ یزید کی بیعت کر سکتے تھے۔ یزید آپ سے صرف اور صرف ایک چیز چاہتا تھا کہ آپ کسی طرح جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اگر آپ بیعت کر لیتے تو نہ صرف آپ کی جان بخشی ہو جاتی بلکہ یزید آپ کو بہت سی مراعات سے یقیناً نوازتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چند دنیاوی مفاد کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شر الناس عند اللہ یوم القیامہ راجل اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت والے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر جو ہے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا کنبہ، اپنی جان، سب کچھ لٹا کر جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا بلکہ اپنا سب کچھ لٹانا گوارا سمجھا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی اور یہ سبق دیا کہ بندے کو جو ہے وہ کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو جو ہے وہ تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا چاہے مظلوم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ظالم کی مدد جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہی اس کی مدد ہے، یہی وہ جذبہ تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان پیش نظر تھا کہ جس کو پیش نظر رکھ کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ یزید پر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حجت قائم کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کالے کرتوتوں سے باز آ جائے، لیکن یزید پلید نے، لعین نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ نصیحت کو حاصل کرنے کی بجائے اپنی بدبختی کو دعوت دی اور آپ کو اور آپ کے کنبہ کو جو ہے وہ شہید کروا دیا۔ حضرات محترم، یہ چند موٹے موٹے اسباق تھے جس کو جو ہے وہ ہمیں واقعہ کربلا سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دینا ہے، کبھی جو ہے وہ باطل کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بنو امیہ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان سے جو ہے وہ یزید تعلق رکھتا تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک دفعہ ایک شخص نے یزید کا ذکر کیا تو کہنے لگا کارا امیر المؤمنین یزید، کہ امیر المومنین یزید نے یہ بات کہی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سنا کہ یہ شخص یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو فرمایا اس شخص کو جو ہے وہ 20 درے لگائے جائیں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے یزید جیسے ناپاک شخص کو، پلید شخص کو، کہ جس نے جو ہے وہ اسلامی سلطنت کی جو ہے وہ روح کو جو ہے وہ متاثر کیا، اسلامی سلطنت کی جو ہے وہ دراڑ پیدا کر کے رکھ دی، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جو ہیں وہ اپنے کنبے کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے، اور ایک ایسے شخص کو جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ امیر المومنین کہہ رہا ہے، فرمایا اس کو 20 درے جو ہے وہ لگائے جائیں۔ پھر ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور آ کر جو ہے وہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ امام بخاری نے جو ہے اس واقعے کو ذکر کیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، مجھے یہ بتائیے، اگر کسی شخص نے جو ہے وہ احرام باندھا ہوا ہو اور اس احرام کی حالت میں جو ہے وہ مکھی مار دے تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے مچھر کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں جو ہے وہ مچھر مار دے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ انہوں نے جو ہے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کو جو ہے وہ شہید کر دیا، لیکن ان کے کان پر جو ہے وہ جون تک نہیں رینگی، اور آج یہ لوگ جو ہے وہ مکھی اور مچھر کے جو ہے مارے جانے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ بلنڈر کر جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں، لیکن ہماری روح کبھی نہیں کانپی۔ لیکن کبھی جو ہے وہ کسی کے ہاتھ سے کوئی قرآن جو ہے وہ غلطی سے گر جائے تو ہماری جو ہے وہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے وہ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے وہ نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے کرتوت جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یزید والے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں نکلے تھے؟ آخر کیا وجہ ایسی بنی کہ آپ کو یزید کے خلاف نکلنا پڑا؟ یہ بنیادی وجہ اس میں یہ تھی کہ یزید جو ہے وہ شراب کا عادی تھا، اور اس قدر شراب کا عادی تھا کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جو ہے اپنی نمازیں قضا کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یزید زنا کا رسیہ تھا، اس نے اپنے محل میں لونڈیاں جو ہیں وہ پال رکھی تھیں جو گانے گا کر جو ہے وہ اس کا دل بہلایا کرتی تھیں، اس کو جو ہے وہ جسمانی تسکین جو ہے وہ دیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ یزید کے اور بہت سے جو ہے وہ کالے کرتوت تھے، وہ جانوروں کی آپس میں لڑائیاں جو ہے وہ کروایا کرتا تھا، لوگوں کا ناحق مال لے کر جو ہے وہ اپنے خوشامدیوں کے اوپر جو ہے وہ لوٹایا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، آج یہ ساری یزیدی برائیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ ہمارے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگاتے ہیں، لیکن عادت ان کے اندر جو ہے وہ یزید والی ہے، وہ شراب کے رسیہ ہیں، شراب کے عادی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ زنا کے عادی ہیں، وہ دوسروں کا ناحق مال کھاتے ہیں، کبھی کسی بیوہ کا حق چھین لیا، کبھی کسی یتیم کا حق چھین لیا، کبھی کسی اپنی بہن کا حق چھین لیا، اپنی ماں کا حق چھین لیا، اور پھر یہ سارے جو ہے دوسروں کے حقوق جو ہے وہ پامال کر کے ہم جو ہے وہ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر بندے کو جو ہے بندہ مومن کو حسینی ہونے کا دعویٰ ہے تو اس کو پھر حسینی کردار کو بھی اپنانا ہوگا، اس کو یزیدی کرتوتوں سے بالکل جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور بالکل جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور سیرت کو اپنانا ہوگا، پھر ہی ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی وفا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے اسباق پہ ہمیں من و ان عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعروں کے ساتھ ساتھ عملی طور پر حسینی ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں تلواروں اور نیزوں کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر امت کو یہ درس دیا کہ انسان کو کبھی بھی اپنے رب کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو اپنے حضور جو ہے وہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو ہمہ وقت ہر آن ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط اور استوار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کے بازار میں شہزادیوں نے، ان سیدزادیوں نے جو ہے وہ حیا کا پیکر بن کر، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر جو ہے اس امت کی عورتوں کو یہ درس دیا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حیا کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حیا اور یہ عفت ہی ایک عورت کا
حسن اور اس کی زینت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے درس کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔